السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر غور کرنے جا رہے ہیں جسے اکثر غلط سمجھا جاتا ہے، وہ چیزیں جو مسلمان مردوں کے لیے حرام ہیں۔ ہم صرف ان چیزوں کو ہی ڈسکس نہیں کریں گے بلکہ ان کے پیچھے کی حکمت کو بھی جانیں گے۔ اسلام میں مرد اور عورت دونوں کے لیے الگ الگ رسپانسبلٹی اور رولز ہیں۔ زیادہ تر اسلام میں ایسے قوانین ہیں جو مرد اور عورت دونوں پر لاگو ہوتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو صرف اور صرف مردوں کے لیے حرام ہیں۔ ان قوانین کا مقصد مردوں کی آزادی کو محدود کرنا نہیں، بلکہ اس سے ان میں وقار، ذمہ داری اور اسٹرانگ مورل ویلیوز پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر 1 پر ہے سونا نہ پہننا۔ آئیے ایک ایسی چیز سے شروعات کرتے ہیں جس کے بارے میں شاید بہت سے لوگ واقف نہیں ہیں یا نہیں جانتے۔ مردوں کے لیے سونا پہننا حرام دیا گیا ہے۔ جی ہاں، اسلام میں خواتین کو سونا پہننے کی اجازت ہے، لیکن مردوں کو ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات پر بہت زور دیا ہے اور مردوں کو اس طرح کی تزئین و آزائش سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ یہ رول اس لیے بنایا گیا ہے کہ مرد سادگی اور عاجزی کو اپنا لیں اور ان دنیاوی کاموں سے بچیں جو تکبر یا لالچ کا باعث بن سکتی ہیں۔ نمبر 2 پر ہے سلک کلوتھنگ یعنی سلک پہننا۔ اس کے بعد آتے ہیں ریشمی کپڑے پر۔ اس کے لگژریس احساس اور اپیرنس کی وجہ سے اسے ہر جگہ بہت پسند کیا جاتا ہے اور اسلام مسلمان مردوں کو اسے پہننے سے منع کرتا ہے۔ اب آپ کا سوال ہوگا کہ ایسا کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت ریشم کے دیے کپڑے پہنیں گے۔ اس طرح یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بات کی زندگی میں انعام کے طور پر محفوظ ہے اور اس سے اس زندگی میں پہننا تکبر یا ضرورت سے زیادہ لذت کی علامت ہے۔ مسلمان مردوں کو شائستہ کپڑے پہننے کا حکم دیا گیا ہے جو ان کی عاجزی اور سادگی کو برقرار رکھیں، اور اسے اس لباس سے دور رہنے کا کہا گیا ہے جو دولت اور عیش و عشرت کی علامت ہو۔ نمبر 3 پر ہے ڈائنگ ہیئر بلیک یعنی بالوں کو رنگنا۔ اب بات کرتے ہیں بالوں کے رنگنے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ذکر کیا ہے کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے بالوں کو کبوتروں کی فصل کی طرح سیاہ کر لیں گے، وہ لوگ جنت کی خوشبو تک نہ سونگھ پائیں گے۔ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اسلام میں بالوں کو سیاہ رنگ کرنا ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے، خاص طور پر تب جب یہ کسی کی عمر یا حیثیت کو چھپانے کے لیے یا دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے کیا گیا ہو۔ بہت سے اسکالرز بالوں کو مکمل طور پر سیاہ رنگنے کے خلاف ہیں، اس کی بجائے نیچرل ڈائی کے استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ نمبر 4 پر ہے کورنگ دا اینکلز یعنی ٹخنوں کو کور کرنا۔ آخر میں ٹخنوں کو ڈھانپنے پر بات کرتے ہیں۔ اسلام میں مردوں کے لیے ایسا لباس پہننا حرام سمجھا جاتا ہے جو ٹخنوں سے نیچے جاتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر زور دیا کہ کپڑوں کو زمین پر نہیں گھسیٹنا چاہیے، کیونکہ یہ اسلام سے پہلے کے معاشرے میں دولت مندوں میں تکبر کی علامت تھی۔ اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا مردوں کو زمین پر عاجزی سے چلنا سکھاتا ہے اور تکبر اور غرور جیسی بیماریوں سے دور رکھتا ہے۔ یہ اصول مسلم مردوں کے لیے عاجزی، شائستگی کے ساتھ زندگی گزارنے اور دنیاوی دولت کی بجائے روحانی اصلاح پر توجہ مرکوز کرنے کا کام دیتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو یا انفارمیٹیو لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔